الحمدللہ۔ اور اس رشتے کے بنا پر انسان کئی گناہوں سے اپنے قدم کو روک لیتا ہے، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لیا ہے، آدھے ایمان کی حفاظت کر لیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا ہے، عمر اس موڑ تک، عمر اس سرحد تک آ چکی ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، نظریں بھٹکنے لگ گئی، ابھی عمر کا تقاضا نہیں، عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، بچہ ہو یا بڑا ہو وہ کبھی بھی نظریں بھٹک جایا کرتی ہے، ذہن دماغ اس کے خطا کر جایا کرتے ہیں۔ مگر ارشاد فرماتے جب بیٹا اس عمر تک آ جائے کہ اس سے گناہ ہونے کا خدشہ ہو، قدم ڈگمگانے کا ڈر ہو، نگاہ ادھر سے ادھر ہو جانے کا ڈر ہو، یہ خوف دل میں آنے لگ جائے، زنا جیسے گناہ اس سے سرزد ہونے کا خوف سما جائے، اس وقت اس پر فرض ہے کہ نکاح کر لے۔ وہ کماتا بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو نان و نفقہ کی، وہ سب کچھ خرچ دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اور اگر نکاح نہیں کر رہا ہے تو بندہ گنہگار ہوگا، اس موقع سے اسے نکاح کرنا فرض ہو جایا کرتا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے اب تم نکاح کر لو، اس لیے جب تم نکاح کرو گے، نکاح بھی ہوا نہیں تھا، قدم نظریں جگمگا رہی تھی، نکاح ہوا نہیں تھا، قدم لڑکھڑا رہا تھا، نکاح ہوا نہیں تھا، دل ادھر سے ادھر ہو رہے تھے، نکاح ہوا نہیں تھا، زنا جیسے گناہ وجود میں آ رہے تھے۔ اے لوگوں سنو، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، نظریں حفاظت میں آ جاتی ہے، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ جب گھر میں اپنی بیوی ہے تو اپنی بیوی کو دیکھے گا، دلوں کو سکون مل جائے گا، قدم کسی اور کے جانب کیوں بڑھائے گا؟ گھر میں اپنی بیوی ہے، بیوی سے ملے گا، اسے راحت مل جائے گی، وہ کسی اور کے جانب نکل تو کیوں لے جائے گا؟ گھر میں اپنی بیوی ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں رب نے فرما دیا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو استعمال کر لو۔ اے مسلمانوں توجہ سے سنو، انسان جب نکاح کرتا ہے تو گناہ سے باز آ جاتا ہے، زنا سے باز آ جاتا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے ایمان خطرے میں پڑتا، انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا، اور جب زنا سے بچ جائے تو ایمان کی حفاظت ہوگی، بلندی مرتبہ ملتا نظر آئے۔ رات کا سحر جو بھی ہو ہم اس مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ہم خود اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے مدرسے سے پڑھ کر آئیں کیوں نہ چاہیں، بس ان کا ایک شعر سنیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر میں۔ میں جان رہا ہوں بزرگوں کی نظر کہیں اور رہتی ہے، ہماری نظر کہیں اور رہتی ہے۔ یاد آ رہا ہے واقعہ، حضرت مالک بن دینار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ مقدسہ ہے، اور روز ہر سال حج کا موسم آتا ہے، ایک بار اس حج کے موسم میں ایک انسان ہے جو حج کرنے پہنچ جاتا ہے ہر سال۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں 14 سال سے وہ آ رہا تھا حج کرنے کے لیے، وہ آواز دیتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب وہ آواز دیتا تھا اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو ادھر غیب سے آواز آتی تھی لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو حاضر نہیں ہے۔ 14 سال سے وہ آ رہا تھا، ہر بار یہی آواز دیتا تھا اور ادھر سے وہی جواب ملتا تھا۔ مالک بن دینار ایک دن اس بندے کے قریب گئے، ان کو کھڑا کیا، پوچھا بتا تو ہر سال یہی پکارتا ہے اللہ میں حاضر ہوں،
ادھر سے آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں، پھر بھی تو دوسرے سال پلٹ کر چلا آتا، کیا ملتا ہے؟ وہ بزرگ انسان کہتا ہے مالک بن دینار 14 سال کیا 1400 سال بھی اگر ایسا ہی کرنا پڑے پھر بھی اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری دینے سے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ فرماتے اتنا کہہ رہے تھے، آسمان سے کاغذ کا ٹکڑا گرا اور اس پرزے کو اٹھایا مالک بن دینار نے، اس میں لکھا ہوا دیکھا، اس میں لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو میرے گھر سے دور کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے بندے کو میری عبادت سے دور کیوں کرتا ہے؟ وہ آ رہا ہے تو آنے دے، تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، یہاں سے جواب مل رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں، تیری نظر اس پر ہے مگر تو نہیں جانتا وہ 14 سال سے آ رہا ہے، جواب تو اس کو ملتا ہے تیری حاضری قبول نہیں، مگر اس کے آنے کی وجہ سے جتنے حاجی آتے ہیں اس کے قدم پڑ جاتا ہے، تمام حاجیوں کے حج کو میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ پکارتا ہے لوگوں کی حج میں قبول کر لیتا ہوں، یہ پکارتا ہے، اس کے وجہ سے میں لوگوں کا حج قبول کرتا ہوں۔ سمجھنا اور پہچاننا بڑا مشکل ہے اللہ والوں کو پہچاننا بڑا دشوار ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے، جب معاملہ آگے بڑھا تو آئے کچھ سنیے لیکن طول نہیں دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے دور میں یعنی دھواں ادھر نہیں آنا چاہیے، ادھر لے لیں مزار شریف یا تھوڑی ہے۔ 70 سال سے ایک بزرگ انسان عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مہوا تھا، اللہ 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 اللہ، دل سے پکارنے والا بندہ پکار رہا ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، مگر اب رب نے اپنے نبی کو وہی بھیجی، خبر بھیجی کہ جا میرا ایک بندہ ہے جو 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کر کے کہہ دینا کہ رب نے تیری 70 سال کی عبادت کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اللہ